السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کورس کا مکمل طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ملخص علوم الشریعہ کورس کا تعارفی سیشن پڑھیں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امت محمدیہ کے لیے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کی فضیلت کس وجہ سے ہے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ لوگوں سے مراد ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اور پھر اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیوں پیدا ہوئے؟ وہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ امت محمدیہ کا کیا منصب ہے، اس کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ یہی کہ ہم اپنے ساتھیوں کو نیکیوں کی طرف لائیں، نیکی کی راہ پر مائل کریں، گناہوں سے بچائیں، ان کو بتائیں۔ لیکن اب ایک بات یہ ہے، ہم دوسروں کو کیسے روک سکتے ہیں نا؟ کیسے ہم دوسروں کو اچھی بات کا حکم دے سکتے ہیں، کیسے ہم بری بات سے روک سکتے ہیں؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی قانون بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو آگ سے بچاؤ۔ قُوا انفسکم، یعنی پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پہلے خود کو نیکیوں کی طرف لانا ہے، خود کو برائیوں سے بچانا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو جہنم کے گڑھے سے بچانا ہے۔ یہی امت محمدیہ کی فضیلت کا معیار ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، ہم اپنے معیار پر پورا نہ اترے، تو پھر آپ کو یاد ہے امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے، ان کی فضیلت تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ گناہ پہ گناہ، اللہ کے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے برتری کا معیار چھین لیا۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ امت محمدیہ کو یہ فضیلت ملی ہے تو ہم بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے۔ اسی لیے ہم نے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ملخص علوم الشریعہ کورس کا انعقاد کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم خود سیکھ کر اس قابل ہوں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی سکھائیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعارف ہمیں بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو قرآن، القرآن الکریم،
الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ایک بہت ہی خاص کتاب ہے۔ تو پھر اس کے کچھ حقوق ہیں، جو شخص ان حقوق کو پورا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اسی بندے سے کام لیتے ہیں جس میں صلاحیت موجود ہو۔ اور صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس کا انحصار ہم پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رستے بتا دیے ہیں نا، اب ان راہوں پر چلنا تو ہمارا کام ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنا، یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اگر ہم اچھی چیزوں کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی رستہ آسان کر دے گا، اگر ہم برے کاموں میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی رستہ آسان کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ انسان کو وہی دے گا جس کی وہ طلب کرے گا۔ تو ہم جس چیز کی بھی طلب کریں گے ہمیں وہ مل جائے گی، پھر وہ چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو۔ تو پھر کیوں نہ ہم جو ہمارا منصب ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہوئے اچھائی کی طرف ہی آئیں۔ تو اچھائی کی طرف آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اللہ کے قوانین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ قوانین کیسے سیکھے جاتے ہیں؟ اسی کتاب سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن کا کیا معنی ہے؟ قرآن کا معنی ہے یہ ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، تو 5 بار ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ علیحدہ علیحدہ نماز میں تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، اور پھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی تو کتاب ہے۔ اور اسی کتاب کے ذریعے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے قواعد ملتے ہیں۔ تو یہ تھا الحمدللہ قرآن حکیم کا تعارف۔ باقی رہا ادارے کا تعارف۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں پہلے سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جان جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ میرا نام بریرہ عطا ہے اور میں محب الدین مشریعہ کالج کی ناظمہ ہوں، جن کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر حسین محمد عمر۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم کچھ، ابھی میں نے آپ کے ساتھ قرآن پاک سے آیات شیئر کی کہ کیوں ضروری ہے قرآن کو سیکھنا، اب ہم تھوڑی احادیث بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم کیا معنی ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اب قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ عمومی طور پر ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا شاید اسی کا نام قرآن سیکھنا سکھانا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں نا، جن میں سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پھر ہم اس کی آیات کی تلاوت کریں، اور پھر اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے جو کلمات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں کلمات کی، ان کلمات کے معانی ہماری سمجھ میں آنے چاہیے، ان کو ہم سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ پھر عمل کرنے کے بعد بلغوا عنی ولو آیہ،
کہ آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک بھی بات تم تک پہنچ جائے تو اسے آگے پہنچایا جائے، تو پھر ہم اسے آگے پہنچائیں۔ تو جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کر لیتے نا، تب تک ہم اس حدیث کے مطابق خیر میں شامل نہیں ہوتے۔ کیونکہ دیکھیے حدیث میں دو باتیں ہیں، من تعلم وعلم، کہ جو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھائے بھی وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تو وہی لوگ خیر میں شامل ہوں گے۔ تبھی ہم اس کو سیکھیں گے، صرف ظاہری کلمات سے نہیں، اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھیں گے، اس کے قواعد، اس کے اصول جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کا نام سیکھنا ہے، اور پھر یہی چیز ہم دوسروں کو سکھائیں گے تو ہم خیر میں شامل ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی اتنی ساری دنیا میں سے جن لوگوں کو وہ چن لیتا ہے نا اس کام کے لیے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں الحمدللہ کتنے افراد ہوتے ہیں نا، ہمارے والدین، بہن بھائی، پھر رشتہ دار ہیں، پھر دوست احباب ہیں، تو وہ سب کے سب تو اس کلاس میں موجود نہیں ہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ اگر وہ اس میں نہیں ہے تو کسی اور میں بھی نہ ہو، ممکن ہے وہ کہیں اور بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن سبھی لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں نا، چند لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ چند لوگ پھر آپ خود دیکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے آئے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے آئے، اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہی تو اہل قرآن کا منصب ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ رستہ دکھا دیا، اب اس پر چلنا یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس راہ پر چلتے ہی رہتے ہیں، اس کی منزل تک پہنچتے ہیں، یا پھر درمیان میں اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لائے ہیں، ہم اپنی ہی من مانیوں سے یا پھر اس راہ میں آنے والی مشکلات سے گھبرا گئے اور اس کو چھوڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے سہارے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس حدیث کے مطابق خیر میں شامل ہوں، تو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے سکھانے کا حق ادا کرنا ہے بفضل اللہ تعالی۔ سیکھیں، کوشش کریں، کوشش کے ساتھ ساتھ دعا لازمی کریں۔ دعا، الدعاء ہوا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہوتا ہے نا، دماغ نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی محنتیں کر لیں، اگر ہم نے دعائیں نہ کی تو سب رائے گا جائے گا۔ دعا بہت ضروری ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے نا انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے نا، حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں چاہے مرد ہے عورت، سب پر فرض ہے۔ تو شریعت کے مطابق علم کیا ہے؟ شریعت کے مطابق قرآن و سنت کا علم ہی اصل علم ہے۔ ہم دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری بھی لے لینا، ہمارے پاکستان میں دنیاوی تعلیم کی آخری ڈگری کون سی ہے؟ پی ایچ ڈی کی۔ ہم نے وہ حاصل کر لی، لیکن ہم نے قرآن کے ایک لفظ نہ سیکھا جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے، تو شریعت ہمیں پڑھا لکھا نہیں مانتی۔ شریعت اسی کو ہی پڑھا لکھا مانتی ہے جو قرآن و سنت کا علم سیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کا علم جو فضول ہے یہ وہ نہیں سیکھنا چاہیے، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سارے علوم اسلام سے ہی ریلیٹ ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے ہی ہمیں تمام علوم حاصل ہوتے ہیں، تمام علوم، سائنس تک ہمیں قرآن و سنت سے ہی ملتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، ان کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات سنوارنے میں مدد نہیں ملتی، وہ تو قرآن و سنت سے ہی ملے گی نا، جو بنیاد ہے۔ اگر ہم بنیاد کو چھوڑ دیں گے، اساس کو چھوڑ دیں اگر ہم،
اس کی شاخوں پہ چلے جائیں تو آپ بتائیے کہ بنیاد کے بغیر کسی چیز کی جڑیں نکل سکتی ہیں، اس کی شاخیں بن سکتی ہیں؟ ایک پودا ہو، اس کا بیج ہی نہ بویا جائے اگر، تو کیا وہ تناور درخت بن سکتا ہے؟ وہ پھیلے گا، پھولے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا نا، اس کو چھوڑ کے ہم جتنے مرضی بڑے بن جائیں، جتنا مرضی تعلیم حاصل کر لیں، شریعت اس کو تعلیم نہیں مانتی۔ تو جس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو پھر وہ عالم بھی نہیں۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ علم جاننے والا۔ تو شریعت نے قرآن و سنت کے علم لینے والے کو ہی عالم کہا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بتائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت علی سائر الکواکب، تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ عالم کون ہوتا ہے؟ جس کو قرآن و سنت کا علم ہو، قرآن و سنت کے اصول قواعد کو وہ جانتا ہو، نفع مند علم حاصل کرتا ہو، اسے عالم کہتے ہیں۔ اور عابد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو عالم ہوتا ہے نا، وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بلکہ جب اسے دین کے اصول، اس کے قواعد معلوم ہوتے ہیں نا، تو وہ خود عمل کرتا ہے جب، تو اللہ تعالیٰ اسے صلاحیت اس کے اندر یہ دے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یوں عالم کے ذریعے ایک عالم کو نفع ملتا ہے نا۔ لیکن عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا، ایسا شخص جسے ضروری قواعد معلوم ہے اور ان کی روشنی میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن عالم کا درجہ زیادہ ہے۔ دیکھیں، ایک عابد ہے، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرے، اور جو عالم ہے اگر وہ اسی وقت میں دوسروں کو دین کی تعلیم دے، تو آپ خود سوچئے عابد کے ذریعے دین پھیلتا ہے یا عالم کے ذریعے؟ پھر عالم کے ذریعے پھیلے گا نا۔ عالم کے ذریعے مزید کتنے عالم تیار ہوں گے؟ یوں رفتہ رفتہ دنیا میں دین پھیل جاتا ہے۔ لیکن عابد جو اپنی ذات تک رہتا ہے، اپنی ذات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہے، لیکن پھر عالم کی طرح تو نہیں ہے نا اس کی بات، کہ عالم کے ذریعے اللہ کا دین پھیلتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسی 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، وہ کس قدر روشن ہوتا ہے، اس نے پوری دنیا کو روشن کر رکھا ہوتا ہے۔ تو تمام ستارے مل کر بھی اتنی روشنی نہیں دیتے جتنی صرف ایک اکیلے چاند کی ہوتی ہے۔ یہی معنی اس حدیث کا ہے کہ عابد جتنے بھی ہوں، ان کی فضیلت عالم سے کم ہی ہوگی، کیونکہ عابد کے ذریعے دین نہیں پھیلتا، عالم کے ذریعے دین پھیلتا ہے۔ تو آپ نے الحمدللہ اس کورس کو جوائن کیا، جو ہے ہی عالمہ کورس ہے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ اگر ہم اس کا حق ادا کرتے رہیں گے، اس کو صحیح معنوں میں سیکھیں گے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی توفیق دے گا کہ ہم بھی اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں۔ آمین۔ پھر مزید ہم نے دیکھا کہ فضل طلب العلم، علم کے طلب کی فضیلت، یعنی کہ جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو دیکھیے، یہ بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ، اس میں مجھے آپ لوگ لگتے ہیں۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، پھر اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے اگر آج ہم اس کلاس میں ہیں، ہم
علم کی طلب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ ہمیں خیر دے، تو خیر دینے کے لیے اس نے ہمارے سینے کھول دیے، وہ ہمیں دین کی سمجھ دینا چاہ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور پھر دین کی سمجھ ہے کیا؟ محض یہی تو نہیں کہ ہم نے اس کے کلمات کو کیسے پڑھنا ہے یا ہم نے اس کو زبانی پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کے، شریعت کے جو اصول ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے نا، وہ قواعد، وہ اصول جن پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر ہمارے معاشرتی معاملات ہوتے ہیں جیسے نکاح، طلاق، ہے نا، تو ان چیزوں کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سے معاملات کریں اپنے، تو ان چیزوں کو جاننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شخص ان چیزوں کو سیکھنے کی طلب کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اسے پھر دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یفقہ فی الدین، یہی مطلب ہے کہ فقہ حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس میں نہ صرف قرآن کے کلمات کو پڑھنا سیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم فقہی مسائل کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور فقہی مسائل سے مراد وہی احکام ہوتے ہیں جن پر انسان پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ پھر مزید یہ دیکھیے، بہت اچھی یہ حدیث ہے، بہت مجھے خوبصورت بات لگی اس حدیث کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، سبحان اللہ، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، واکرام ذی السلطان المقسط۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کے مترادف ہے کیا چیز؟ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، یعنی جو مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی عزت و تکریم کرنا، بے شک وہ اکیلے میں ہو یا محفل میں ہو، ہر جگہ ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا۔ اور دوسرا وحامل القرآن، اور ایسا حامل قرآن غیر الغالی فیہ، جو کہ نہ تو دین میں غلب کرتا ہو، یعنی بہت زیادہ دین میں سختی نہ کرتا ہو، والجاف عنہ، اور نہ ہی اس سے روگردانی کرتا ہو، یعنی جو ہم پر اوامر و نواہی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ان سے بھاگتا نہ ہو بلکہ ان پر عمل کرتا ہو۔ تو حامل قرآن سے مراد قرآن کا حافظ بھی ہے اور قرآن کو کا عالم بھی ہے، جو قرآن کے ترجمے تفسیر کی سمجھ رکھتا ہے، فقہی مسائل کی سمجھ رکھتا ہے، تو وہ سبھی اس میں شامل ہیں حامل قرآن میں، کہ ایسے قرآن پر ایسے عمل کرنے والے لوگ جو اس پر بہت زیادہ سختی نہ کرتے ہوں اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹتے ہوں، تو ایسے لوگوں کی عزت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے مترادف ہے۔ اسی طرح وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اس کی عزت کرنا، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے نا، تو پھر اس کی عزت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، حامل قرآن کی عزت کرنا، اور عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کے مترادف ہے۔ تو الحمدللہ اس حدیث کے مطابق آپ لوگ اس بات میں شامل ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی عزت کریں، تو ایسا مقام کیا ملتا ہے ہر کسی کو؟ نہیں ملتا نا۔ تو جب انسان کو کوئی مقام ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس منصب کی، اس مقام کی حفاظت کریں۔ کب ہوگا یہ؟ حامل قرآن، کہ ہم قرآن کو ایسے انداز میں اختیار کریں کہ لوگ یہ نہ کہیں، ہم سے دور نہ بھاگیں کہ یہ تو ہر بات پہ پابندی لگا رہا ہے، اتنا سخت اتنا سخت، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین آسان ہے، مشکلوں کے لیے نہیں، آسانی کے لیے دین آیا ہے۔ اور پھر ایسے بھی نہ ہو کہ ہم نے دین تو پورا سیکھ لیا نا،
8 سال کا کورس کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. ویسے وہ 8 سال لگا کے نا پوری عالم کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ جو اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والے ہیں، شریعت اسے ہی حامل قرآن مانتی ہے. پھر چاہے وہ 1 سال کا پڑھا ہو، چاہے وہ 6 ماہ کا پڑھا ہو، بس جو نالج ہے اس پہ عمل کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس حدیث کے مطابق کہ ان کی عزت کی جائے، تو ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جا رہی. تو اب ہمیں اپنے اس رتبے کا خود سے خیال رکھنا ہے. دوسری بات دیکھیے گا کہ اہل قرآن کون لوگ ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس. یہ مجھے بہت پیاری بات لگتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اہل میں سے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے نا. جیسے ہمارے اہل و عیال ہوتے ہیں تو ایسے ہی کچھ لوگ اللہ کے بھی اہل ہیں. تو قالو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من ہم، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل میں سے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن ہیں. اہل اللہ، اللہ والے ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص بندے ہیں. سبحان اللہ. اہل قرآن، یاد رکھیے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، اہل قرآن سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی وہ قرآن کا پورا حق ادا کرتے ہیں. تو وہی اہل قرآن ہے. اہل قرآن اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے اہل میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خاص محبت کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ میری اتباع کریں، یعنی وہ نبی کی اتباع کریں تو اللہ ان سے محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا کہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا. ایسا ہوتا ہے نا، ہم دنیا میں بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی رشتہ ہو جو ہمیں عزیز ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس کی غلطیاں بھی غلطیاں نہیں لگتی ہیں نا، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ کی محبت تو ساری محبتوں سے بڑھ کے ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اسے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے، تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، بندے سے پیار اللہ تب بھی کرتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکام مانتے ہیں، اس کے نبی کے فرمان مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں. پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں. تو جب جبرائیل علیہ السلام کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں، یعنی تمام فرشتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. یوں تمام فرشتوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. جب تمام آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پر موجود لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو پھر یوں دوسرے لوگ بھی اس شخص سے پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل القرآن. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں عزت ملے، احترام ملے اللہ کی خاطر، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی آیات کو ماننا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہوگا. پھر مزید ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟
اب اس آیت کی تفسیر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کچھ اس طرح سے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَتَيْسِيرُهُ لِلذِّكْرِ، اس کو سمجھنا کتنا کا آسان ہے. يَتَضَمَّنُ أَنْوَاعًا مِنَ التَّيْسِيرِ، کہ اس کی آسانی کی 3 اقسام ہیں، کہ قرآن کو سمجھنا کس کس طریقے سے آسان ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ احداہما، ان میں سے پہلی بات یہ ہے تیسیر الفاظہ للحفظ، کہ حفظ کرنے کے لیے اس کے الفاظ آسان ہیں. دوسری بات دوسری بات تیسیر معانیہ للفہم، کہ اس کے معنی کو سمجھنا آسان ہے، اس کے معنی سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں. الثالث، تیسری بات تیسیر اوامرہ و نواہیہ للامتثال، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے ذریعے اس کے اوامر اور نواہی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو کہ آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے. یوں قرآن کو زبانی یاد کرنا، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، اور قرآن میں موجود احکام، فرائض اور نواہی پر عمل کرنا، یہ اس بندے کے لیے آسان ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو سمجھنے کی طلب رکھتا ہے. تو پھر پیچھے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، کرم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو اب یہ دیکھیے کہ قرآن کو پڑھنا، اس پر کتنا اجر ہے. تو آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر، مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز نیک فرشتوں میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس کا پڑھنا اس پر مشکل ہو جاتا ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اجرانی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 اجر، ڈبل اجر. کیا مطلب کہ ایک شخص ماہر ہے قرآن کا، ہے نا، یعنی کوئی حافظ قرآن ہے، اس کو اتنے اچھے سے قرآن یاد ہے کہ وہ اچھے انداز میں اس کی تجوید کا لحاظ رکھ کے بغیر اٹکے، بغیر بھولے پڑھتا جاتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے تھوڑی مشکل پیش آتی، وہ اٹکتا ہے، اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے لیے ڈبل اجر اس لیے ہے، ایک تو اس نے کوشش کی، دوسرا اس پر مشقت ہوئی، تو اس طرح سے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. لیکن جو ماہر ہوتا ہے پھر اس کی فضیلت تو زیادہ ہے نا، کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ جس طرح سے قرآن کے کلمات کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو پھر قرآن پاک کو پڑھتے وقت اس کے مخارج، اس کے صفات، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا. جو اچھے انداز میں قرآن پڑھے تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زبان میں وہ روانی پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہ پڑھنا چھوڑتے نہیں ہیں، سیکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی محنت کا پورا پورا اجر دیتے ہیں، کوئی کمی کیے بغیر. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی میری طرف آنے والا ہو، میں تو اس کا ہاتھ تھام ہی لوں گا. تو جہاں پر قرآن کو حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اصول جاننا، احکام جاننا جہاں ضروری ہے، وہیں پر قرآن کو جیسے وہ نازل کیا گیا تجوید کے ساتھ، اسی طرح تجوید کے قواعد اور اصولوں کے مطابق پڑھنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یہ آپ کے سامنے بخاری کی حدیث ہے
کیا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی جو اپنی آواز میں قرآن کو پڑھنے میں خوبصورتی پیدا نہیں کرتا نا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے دیکھا بہت ساری حدیث ایسی ہوتی ہیں، لیسا منا لیسا منا، ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ جس بھی حدیث میں یہ آ جاتا ہے لیسا منا، اس کا یہی معنی ہے، وہ ہم میں سے نہیں، کہ وہ میری امت میں سے ہی نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہمارے ساتھ کا ہی نہیں ہے، کہ جو ایسا نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں تجوید کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہر ایک بندے پہ فرض ہے، البتہ اس کے مکمل، اس کا بہت وسیع علم ہے نا تجوید کا بھی، اس کو پورے کا پورا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر کسی پہ فرض نہیں، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر کسی پہ فرض ہے، یہ کسی سے بھی ساقط نہیں ہے، کیونکہ بغیر تجوید کے ایسی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بات گناہ تک پہنچ جاتی ہے، کلمات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن جیسے نازل ہوا اس کو ویسا ہی پڑھنا یہ ہم سبھی پر فرض ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے اس کورس میں تجوید بھی سکھائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء کاذنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغنى بالقرآن یجہر به۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنی خوشی سے، اتنی خوش الحانی سے نہیں سنتا جتنی خوش الحانی سے وہ نبی کی آواز میں قرآن سنتا ہے۔ یجہر بھی، جو اس کو بلند پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اس قدر ضروری ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا جب، تو نماز میں بھی تجوید کا پورا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے تلاوت کرنی ہے نا صرف تجوید صرف تب بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بے شک نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز میں بھی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھا پھر تجوید کو سیکھنا کس قدر ضروری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کو سیکھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، پڑھنا، کلمات کے معنی کو سمجھنا، اور پھر اس کی تجوید سیکھنا یہ کس قدر ضروری ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہمارا نصاب کیا ہوگا۔ اس میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور تفسیر، پھر بلوغ المرام میں کتاب الآداب ہم پڑھیں گے، اس کے بعد صحیح بخاری سے کچھ منتخب ابواب پڑھیں گے ہم، پھر اصطلاح المحدثین پڑھیں گے جو ہمیں احادیث کی نوعیت جاننے میں مدد دیتی ہے، پھر علم الفرائض۔ علم الفرائض کیا ہے؟ وراثت کے قانون۔ دیکھا آپ نے آج کے دور میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد کے حصے کیسے کیے جائیں، ہے نا، مشکلات پیش آتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ علم بھی یہاں سیکھیں گے۔ پھر گرامر کورس ہوگا۔ گرامر کورس یہ ایسا کورس ہے الحمدللہ بتوفیق اللہ کہ ہم جب قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رٹا لگا کے الفاظ کے معنی یاد کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں نے خود اس کورس کو ترتیب دیا اللہ کے فضل سے۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ علامات کے ذریعے ہم قرآن کے کلمات کو اس طور سیکھیں گے کہ ہمیں رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر ہم رٹا لگاتے ہیں نا تو ہم بھول جاتا ہے، پھر سے یاد کرنا پڑتا ہے، پھر سے یاد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے کہ ہمیں ترجمے کو رٹے نہ لگانے پڑے، اور یہ گرامر کا کورس آپ کو اس میں بہت زیادہ مدد دے گا۔ پھر اس میں ہم انشاءاللہ فقہ، اصول فقہ پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فقہ اور اصول فقہ پڑھنا یہ بہت ضروری، اس کو سیکھنا سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔
لیکن یہ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان انداز میں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہمارے فرائض ہیں نا، ہمارے احکام ہیں، ان کو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ پھر تجوید القرآن، مسنون اذکار، یعنی نبی علیہ السلام سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ مختلف مواقع کی مختلف دعائیں ہوتی ہیں نا، تو ایک مسلمان کو وہ دعائیں تو آنی چاہیے، انسان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ اسائنمنٹ ورک ہوگا، ماہانہ ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ ہمیں اچھے انداز میں سمجھ آتا رہے۔ اور پھر آخر میں پورے کورس کا ایک فائنل پیپر ہوگا جس پر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا اس کا شیڈول دیکھتے ہیں۔ ملخص علوم الشریعہ عالمہ کورس کا کیا شیڈول ہوگا۔ یہ کورس ہمارا انشاءاللہ 1.5 سال کا ہے، اور یہ سمیسٹر وائز ہوگا، جس میں 4 سمیسٹر پڑھیں گے ہم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سمیسٹر 5 ماہ پر محیط ہوگا، جس میں ہم تفسیر نصاب اور یہ بقیہ نصاب، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سمیسٹر 5 ماہ کی مدت، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تفسیر میں ہم پہلے 5 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر بقیہ نصاب میں سے بلوغ المرام، کتاب الآداب، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک گرامر کورس پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سمیسٹر میں دوسرا سمیسٹر بھی 5 ماہ پر محیط ہوگا، جس میں ہم 6 سے 12 تک پارے کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ تفسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر بخاری اور تجوید سیکھیں گے۔ پھر تیسرا سمیسٹر یہ 4 ماہ پر مشتمل ہوگا، اس میں ہم پارہ نمبر 13 سے لے کر پارہ نمبر 21 تک ترجمہ تفسیر سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ حصہ بخاری کا، مسنون دعائیں اور اصطلاح المحدثین سیکھیں گے۔ پھر چوتھا سمیسٹر یہ بھی 4 ماہ کا ہوگا، جس میں ہم 22 سے لے کر 30 تک یہاں پر آ کر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا قرآن مکمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل سیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا شیڈول ہے اس پورے مکمل کورس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کو بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو مختلف کلاسز میں آتے ہیں، کورسز جوائن کرتے ہیں، لیکن پھر اس کا حق نہیں ادا کر پاتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں۔ جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرنے والے، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: 70%، 10% اور 20%۔ تو آپ کو پتا ہے کہ 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے آخر تک پہنچتے ہیں، منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی لائف بدل سکیں، اپنے آپ کو وہ بہتر کر سکیں، خود کو سنوار سکیں۔ لیکن جو 20% لوگ ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، بے شک وہ بھی منزل تک پہنچ جائیں، لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا۔ تو جس کی اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا وہ دوسروں کو کیا دے گا، ہے نا؟ تو یہ ناکام رہ جاتے ہیں کیونکہ محنت نہیں کرتے۔ کلاس میں آتے ہیں، لاگ ان ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، جو کلاس کا حق ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن سیکھنا شروع کرتے تھے نا، تو پہلے ہم آداب سیکھا کرتے تھے، بعد میں قرآن سیکھتے تھے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے بھی بڑے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہو نا تو بالکل خاموش ہو جاؤ، انتہائی توجہ سے سنو، یہاں تک کہ تمہاری سوچوں کی بھی خاموشی ہو، یعنی آپ کو آپ کے دماغ میں کوئی سوچیں بھی نہ آئیں، اس قدر توجہ سے آپ قرآن کلاس میں بیٹھے۔ لیکن پھر 10% لوگ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نہ صرف اپنی زندگی بدلتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اور اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں، اور یہ 10% لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب بھی
مومنین کی صفات بیان کرتا ہے نا، تو ہمیشہ انہیں قلیل ہی دکھاتا ہے نا، کہ کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں، کم ہی صبر کرنے والے ہیں، کم ہی ہیں جو سچ بولتے ہیں، ہے نا، ہر اچھی چیز میں کم ہی لوگوں کا شمار ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کم لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب کیا ہے کہ ہم ان 10% لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان 10% لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ احسان ہوتا ہے، دوسرا درجہ عدل ہوتا ہے، اور تیسرا درجہ ظلم ہوتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کا تقاضا ہے ہم اس سے بڑھ کے کام کریں، یعنی کام ہم سے جو مانگتا ہے نا ہم اس سے بڑھ کے کام کریں، تو یہ ہوتا ہے احسان۔ تو احسان کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کو جو آج سبق دیا جا رہا ہے وہ آپ نے کل سنانا ہے، تو آپ اس سبق کو اس قدر اچھے سے تیار کریں کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ وہ سبق سنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے درجہ احسان۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ عدل۔ عدل کیا ہے؟ کہ جو کام کا تقاضا ہے اس کو پورا کر دینا، یہ عدل ہے۔ جیسا کہ یہی بات کہ ہم نے کہا کہ کل آپ سے یہ سبق سنا جائے گا، تو کلاس میں آپ اتنے انہماک سے نہیں بیٹھے کہ کلاس میں ہی آپ کو یاد ہو جاتا، لیکن کل کی کلاس میں آنے سے پہلے پہلے آپ یاد کر چکے ہیں، سبق کا اپنے حق ادا کر دیا، یہ ہے عدل۔ تو عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو یہ تقوی کے قریب کر دیتا ہے، یعنی جو عادل لوگ ہوتے ہیں، جو عدل کرتے ہیں، وہ متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ تو پرہیزگار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ لیکن احسان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ جو کام کا تقاضا ہے اسے پورا ہی نہ کرنا، یعنی اگلے دن تک بھی ہمیں آج کا سبق یاد ہی نہیں ہوا تو ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا نا، تو یہ ہے ظلم۔ تو ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ تو ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا، ان سے نہیں محبت کرتا۔ تو پھر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پورا گھنٹہ کلاس لینے کے بعد بھی کیا ہمارا شمار ظالمین میں تو نہیں ہو رہا؟ ہم ایسے تو نہیں اٹھ کے جا رہے کہ جسے اللہ پسند ہی نہیں کرتا، خواہ میں ہم نے اپنا وقت ضائع کر لیا۔ تو اس میں پوچھو گی کہ جو وقت تھا وہ کیسے صرف کیا، کہاں خرچ کیا، ہے نا؟ تو اگر ہم نے اپنے وقت میں خیانت کی تو ہم خائن بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خیانت کرنا یہ تو منافقین کی علامات میں سے ہے نا۔ تو ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کے درجات بلند کرتا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو علم کس کو ملتا ہے؟ جو طلب رکھتا ہے، جو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ جو ہم نے کام کرنا ہے نا وہ درجہ احسان پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم درجہ احسان پر نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ عدل پر تو لازمی ہونا چاہیے، ورنہ ظلم خود ہی ہو جانا ہے۔ اگر ہم نے درجہ عدل کو بھی چھوڑ دیا نا تو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ظلم خود ہی ہو جاتا ہے نا؟ جو چیز کرنی ہوتی ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو وہ نہ کرنے کی طرف خود ہی چلی جاتی ہے۔ نہ کرنے کے لیے تو عمل نہیں کرنا پڑتا نا، کرنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم اگر درجہ احسان پہ کام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ درجہ عدل پر تو لازمی رہنا ہوگا۔ اگر درجہ عدل چھوڑ دیا تو ظلم خود بخود ہی ہو جائے گا۔ تو پھر یاد رکھیے گا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے سبق پوری توجہ سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد
اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہم نے دوبارہ سے وہ پوچھنا ہے، یہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، جو سیکھا جو سمجھ آ گئی اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر عمل کرنے کے بعد کسی کو پڑھانا ہے، کسی کو سکھانا ہے، کسی کو بتانا ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو میں اس امید کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا اختتام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، کہ ضرور بے ضرور آج جو ہم اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اپنی کوشش سے، اللہ کی رحمت سے، دعاؤں سے ہم منزل تک لازمی پہنچیں گے، اور اس سفر میں جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھ اور بھی اپنے ساتھیوں کو شامل کرتے جائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے کہ ہم اس دنیا میں اس کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔